جب میں 8th یا 9th میں تھی تو میں نے اسکول میں ڈرامہ کیا. وہ اسکول میں اتنا ہٹ ہوا کہ باقی اسکولس کا کمپٹیشن تھا تو انہوں نے میرے ڈرامے کو اور میری پرفارمنس کو بہت زیادہ لائک کیا. وہاں پہ اقبال شہزاد صاحب نے دیکھا کہ یہ بچی، تو میں نے کہا جی مجھے فلموں میں کام کرنے کا بہت شوق. باقی ایک اعزاز مجھے یہ بھی حاصل ہے کہ میں اس دور کے سارے جو ہٹ ہیرو تھے، ٹاپ کلاس ہیروز تھے، وحید، مراد، ندیم، ان لوگوں کی میں ذاتی پروڈکشن کی ہیروئن تھی. جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار جائے. ٹیلی ویژن تو اپنے طور پہ ہی کمال چیز ہے. Nisho didn't have a long film career, but it was a successful one. And this was my first meeting with her, and unfortunately my last. Nisho, بچپن میں ہم لوگ بہت سے خواب دیکھتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گی، کوئی کہتا ہے میں ٹیچر بنوں گی. مجھے یاد تھا میں یہ چاہتا تھا میں ایئر ہوسٹس بنوں گی. کیا آپ نے یہی خواب دیکھا تھا میں ایکٹریس بنوں؟ ڈیفینیٹلی. وہ اس لیے کہ جب میں 8th یا 9th میں تھی تو میں نے اسکول میں ڈرامہ کیا. وہ اسکول میں اتنا ہٹ ہوا کہ باقی اسکولس کا کمپٹیشن تھا تو انہوں نے میرے ڈرامے کو اور میری پرفارمنس کو بہت زیادہ لائک کیا. تو پھر اس سے جو مجھے پاپولیرٹی ملی اسکول میں، اور لوگوں کی، ٹیچرز کی، اپنی کلاس فیلوز کی، اسکولس کی، سب کی اپریسیشن سے مجھے یہ ہوا کہ شہرت تو بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز ہے. تو تب سے یہ ایڈکشن بن گئی ہے اور اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتی. تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے میری فرینڈس نے کہا، کلاس فیلوز نے، اسکول فرینڈس نے کہا کہ آپ تو بڑی اچھی ہیروئن بن سکتی ہے، آپ کی ریزمبلنس ہے فلاں فلم سٹار کی طرح، فلاں کی طرح. زیادہ تر نیلو بیگم سے اور رانی سے، شبنم سے، ان لوگوں سے ریزمبل کرتے تھے. تو یقین جانیے مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی. تو پھر میں کوشش کرتی تھی، بچپنا تھا کہ ویسی ہی ایکٹنگ کروں، ویسے دیکھوں، ویسے اسمائل دوں. تو میں نے واقعی یہی خواب دیکھا تھا. اور جب میں لیٹتی تھی، آنکھیں بند کرتی تھی رات کو، تو میں یہ سوچتی تھی کہ میری گاڑی بیچ میں جا رہی ہے اور ادھر بھی میرے فینس ہیں اور ادھر بھی فین ہیں، اور میری گاڑی کو راستہ نہیں ملا. اور تھینک گاڈ کہ بڑے خوش نصیبی ہے میری، آئی ایم ویری لکی کہ میرے یہ خواب بار بار پورا ہوا. تو یہ 8ویں جماعت کا خواب پھر پورا کب ہوا؟ 10th کے امیجیٹ بعد. جب میں نے میٹرک کا ایگزام دیا تو لکیلی مجھے ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی ملی کہ مجھے ایز اے ہیروئن کاسٹ کیا. ایز این ہیروئن کاسٹ ہونا فرسٹ مووی میں اٹس اے میریکل. اور پھر وہ اتنی سکسیزفل ہو اور 2 سپر سٹارز کے ساتھ. دیٹ واز ناٹ اے نیو کاسٹ. ندیم، محمد علی، دے آر ویری پاپولر سپر سٹارز. بالکل. تو پھر مجھے تو پہلے ایسے ہی فیل ہوا کہ جیسے میں ایک خواب ہی دیکھ رہی ہوں کہ شاید یہ ٹوٹے گا اور میں پھر اپنے بستر پہ یا اپنے گھر میں اب میری آنکھ کھل جائے گی. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ اپرچونٹی کہنا چاہیے، کیسے دروازے تک کیسے پہنچی؟ یہ میں لاہور، ہمارے ریلیٹیوز تھے، ادھر آئے تو شوٹنگ دیکھنے کے لیے گئے. ایسے جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ جس طرح مہمان جاتے ہیں. جی. تو وہاں پہ اقبال شہزاد صاحب نے دیکھا کہ یہ بچی، تو میں نے کہا جی مجھے فلموں میں کام کرنے کا بہت شوق ہے. کہہ دیا آپ نے؟ میں نے فوراً کہہ دیا. میں تو خدا انتظار میں تھی. جی. تو اس سے یہ ہوا کہ گھر آ کے میری بڑی پٹائی بھی ہوئی. اور وہ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ میرے ساتھ گھر والے ایسا سلوک کریں گے، لیکن پھر اقبال شہزاد ہی واز اے ایجوکیٹڈ مین، بالکل ویری کوالیفائڈ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جیسے آپ لوگ ڈر رہے ہیں فلم انڈسٹری سے، تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ میری بچی ہے اور آپ خود دیکھیں اس میں ٹیلنٹ ہے، خوش شکل ہے، تو مجھے ایسی لڑکی کی ضرورت ہے. تو اب یقین جانیے کہ پھر جو مجھے محنت ڈائلاگ کے لیے، ڈانس کے لیے، گانوں کے لیے، پرفارمنس کے لیے انہوں نے ایک ٹیوٹر رکھا، مجھے وہ گائیڈ کرتے تھے. تو میں نے دن رات ایک کر دیے. اور پھر جیسا جیسا مجھے سکھاتے گئے میں بڑی جلدی پک کرتی تھی. تو اقبال شہزاد صاحب بڑے خوش تھے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جلدی پک کرتی ہے.
اور اس وقت پھر گھر والوں نے اجازت دی؟ جی ان کو ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کیا، یعنی کہ ان کو منا لیا، انہوں نے کمپرومائز کر لیا میرے ساتھ۔ پہلا دن، پہلا شاٹ کچھ یاد ہے؟ بالکل، پہلا شاٹ یہ تھا کہ محمد علی صاحب ڈاکٹر ہوتے ہیں، اچھا، تو ان کی ندیم کی ماں ہوتی ہے جو ہماری نوکرانی بن کر رہتی ہے گھر میں، تو وہ بیمار ہوتی ہے، تو میں ان کو گھر لے آتی ہوں اور وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو میں پاس کھڑی ہوتی ہوں، تو میرا پہلا ڈائلاگ تھا کہ اب کیسی حالت ہے ان کی۔ آپ کو وہ بھی یاد ہے؟ وہ بھی مجھے یاد۔ تو وہ میں نے ٹرے اٹھائی تھی ان کے ساتھ، تو محمد علی صاحب نے کہا کہ بڑی اونچی آواز سے کہا کوائٹ، تو وہ ٹرے میرے ہاتھ سے گر گئی۔ تو انہوں نے خود اٹھا کے دی، مجھے کہتے بیٹے کوئی بات نہیں، ریلیکس۔ میں نے کہا جی نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، تو ظاہر ہے فرسٹ ٹائم نروس ہو گئی، اور انہوں نے بڑا مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا اور بڑا انکریج کیا۔ آپ کی ظاہر فلم مکمل ہوئی، سنیما ہال میں لگی، جی آپ نے اس کو مکمل کب دیکھا؟ سنیما ہال میں دیکھا، جا کے دیکھا؟ رش پرنٹس دیکھتے تھے، تو اس سے میں اپنے اندر جو خامیاں تھی میں وہ دیکھتی تھی۔ پہلے ایک دو رش پرنٹس میں تو یہ دیکھا نا کہ میں اسکرین پہ میں ہوں، تو ایک انسان شوق میں ہوتا ہے۔ جب میں اس شوق سے جلدی ہی باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ اس میں میرے کیا کیا فالٹس ہیں، میری فیس کس اینگل سے اچھا لگتا ہے۔ اس وقت کیمرہ مین یہ کہتے تھے اس لڑکی کا چہرہ حلوہ ہے، جدھر سے ایکسپوز کرو اچھا ہی آتا ہے۔ تو پھر بھی میں یہ دیکھتی تھی کہ میری لک کہاں ہونی چاہیے، میں کیسے پرفارم کر رہی ہوں، میں کیسے اچھی نہیں لگ رہی۔ تو انسان نیگیٹو اور پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو زیادہ اپنے پہلو تلاش کرے تو امپروومنٹ خود ہی ہوتی جاتی ہے، خود انسان اپنی اصلاح کرتا ہے، اور اس طرح سے آگے سلسلہ چلا۔ پھر ظاہر ہے فلموں کا سلسلہ، آپ جب فلمیں لیتی تھیں اس وقت تو کیا معیار رکھتی تھیں آپ سامنے کہ جتنی زیادہ مل جائیں، یا آپ کے جو کو سٹارز ہیں وہ اچھے ہوں، یا کہانی اچھی ہو، ٹیم اچھی ہو، یا کوئی باہر جانے کا موقع ہو؟ پہلے تو یہ ہوتا ہے جی کہ آرٹسٹ کریزی ہوتا ہے کہ بہت ساری فلمیں، یعنی وہ کوالٹی کی طرف نہیں دیکھتا، وہ کوانٹٹی پہ بلیو کرتا ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ پھر جیسے جیسے میں ذرا شعور آتا گیا تو پھر اس پوائنٹ آف ویو سے کہ نہیں رول اچھا ہو، فلم اچھی ہو، تو پھر تھوڑی سی چوزی ہو گئی تھی۔ کچھ بتائیے اس زمانے میں ماحول کیا تھا فلموں کا، فلم بنانے کا، ٹیم ورک کا، کام کرنے کا، اوقات کا، محنت کا؟ خدا کا شکر ہے کہ میں نے جتنے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے دے ور ویری کوالیفائڈ، ایجوکیٹڈ، ویری ڈیسنٹ پرسن، جیسا کہ اقبال شہزاد صاحب، شوکت حسین رضوی، فرید احمد، رضا میر صاحب اور کمال، بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے نام۔ تو باقی ایک اعزاز مجھے یہ بھی حاصل ہے کہ میں اس دور کے سارے جو ہٹ ہیرو تھے، ٹاپ کلاس ہیروز تھے، وحید، مراد، ندیم، ان لوگوں کی میں ذاتی پروڈکشن کی ہیروئن تھی۔ اچھا اچھا، تو اچھا لگتا تھا آپ کو ظاہر ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا اور محنت کرنا؟ اس زمانے میں شیڈیول کیا ہوتا تھا؟ مثلا اگر جسے ہم کہیں کہ ایک روٹین کیا ہوتی تھی کہ اگر آج فلم کی شوٹنگ ہے تو کس وقت اٹھنا، جانا، کرنا، واپس آنا؟ میں شاید پہلے عرض کر چکی ہوں کہ بہت زیادہ فلموں کی تعداد میں نے اکٹھی کی تھی، تو میں ایک دن میں 9 یا 10 شوٹنگز کرتی تھی، 9 یا 10 فلموں کی شوٹنگز کرتی تھی، اور ایک شفٹ تھی 7 to 10، پھر اس کے بعد 10 to 2، پھر اس کے بعد 2 سے 6، پھر نائٹ شوٹنگ، اس کے بعد ایک ٹیڈی شفٹ تھی جو 7 سے 9 کہلاتی تھی، اور اس ٹیڈی شفٹ سے پہلے ایک شفٹ تیار ہوئی 5 سے 7 جو نشو شفٹ کہلاتی تھی۔ تو نشو سوتی کب تھی؟ نہیں سوتی نہیں تھی، پھر میرا نروس سسٹم ڈسٹرب ہو گیا تھا، پھر مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی، پھر مجھے ہاسپٹلائز کرنا پڑا۔ لیکن یہ تو آپ نے اپنے ساتھ زیادتی کی، ویسے کیا آپ مانتی ہیں؟ جب انسان کریزی ہونا تو اسے یہ بھی نہیں شعور رہتا تھا کہ نیند آتی ہے، یعنی اتنی ساری کمٹمنٹس کر لی تو وہ تو پوری کرنی ہے، وہ پوری کرنی تھی۔ ظاہر ہے جس وقت آپ جاتی تھیں شفٹ میں، اپنا سیٹ پہ جاتی تھیں، تو آپ کا اپنا کیا تیاری ہوتی تھی
کہ آپ کا کیریکٹر کیا ہے, آپ نے کیا بولنا ہے, کس طرح سے آپ اپنے آپ کو تیار کرتی تھی اس سین کے لیے؟ میں جب سین دیکھتی تھی یا ڈائریکٹر مجھے سمجھاتا تھا تو پھر سارے کام چھوڑ کے میں صرف وہ رول سنتی تھی اور اس رول میں اپنے آپ کو ڈھالتی جاتی تھی. جیسے میں نے ڈریس پہنا تو میں نے سمجھ لیا کہ جو اس سین کا کیریکٹر ہے میں وہ ہوں, میں نشو نہیں ہوں. یہ کیریکٹر ہے, یہ ایسی لڑکی ہے, اس نے ایسے بولنا ہے, ایسے اٹھنا ہے. تو وہ اپنے اوپر طاری کر لیتی تھی, اس میں انوالو ہو جاتی تھی. کئی کیریکٹر ایسے ہوتے ہیں جو بہت محنت مانگتے ہیں. مثلا اگر آپ کوئی, کیا کہوں میں, بھکاری کا رول کر رہی ہیں, یا ایسا کیریکٹر جو شاید آپ خود نہیں ہیں, جی آپ کو خود بننا ہے, جی جی, تو اس کے لیے پھر تھوڑا سا ہوم ورک کرنا پڑتا ہوگا یا سوچنا پڑتا ہوگا. کوئی ایسا کیریکٹر جو آپ کے اپنی ذات سے بالکل مختلف ہو؟ جی بالکل ایسا ہوتا تھا کہ ایسے رول کے لیے پھر اکثر ایسا ہوا ہے کہ انسان دیکھتا ہے ایسے کیریکٹر کو اسٹڈی کرتا ہے, اس سے اس کی حرکات و سکنات دیکھتا ہے کہ یہ کس طرح بولتا ہے, کیا اس کے, تو اس سے بھی ہوتا تھا. پھر باقی اگر کوئی کمی رہ جاتی تھی تو وہ ڈائریکٹر ظاہر بتاتے تھے. یہ بتائیے نشو, ہماری فلموں میں کچھ گانا ناچنا ہے, اچھا لگتا ہے ویسے ہم سب کو, ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن جو اس فلم میں پہلی دفعہ آتا ہے تو شاید اس کو تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کہ میں نے ناچنا گانا شروع کر دیا. آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ یا آپ گاتی تو نہیں ہیں خود, تو آپ نے ظاہر ہے اس فلم کو, اس گانے کو اپنانا, فلمائز کرنا, کبھی عجیب سا لگتا تھا؟ ادھر کبھی درختوں کے ارد گرد گھومنا, کبھی اوپر نیچے ٹاپنا. جن دنوں میں نے فلموں میں کام شروع کیا تھا اس وقت یہ روٹین تھی کہ ہیروئن نے زیادہ ڈانس نہیں کرنا. ٹھیک, تو ہیروئن از اے ڈفرینٹ گرل اینڈ ڈانسر, ایموشنل ہے یا اسٹوری کو آگے لے کے جانا ہے. ایک مشرقی لڑکی کا جو امیج ہے اس میں وہ بہت زیادہ کلاسیکل ڈانسر یا بہت زیادہ ٹھمکے لگانے والی نہیں ہے, اس لیے کہ جو لڑکی کا امیج ہے وہ قائم رہنا چاہیے, کیریکٹر سے باہر نہیں آنا. اگر ایک اسکول گرل ہے وہ بہت اچھا کلاسیکل ڈانس کر رہی ہے, یا ایک وکیل ہے, یا کوئی اور رول ہے, تو اس میں پھر وہ انیچرل. یہ بتائیے, آپ کی ماشاءاللہ اتنی شفٹیں لگ رہی ہیں, ٹھیک ہے, ایک دن ایک دم ایسا ہوا کہ سب شفٹیں کینسل ہو گئی, آپ کو چھٹی مل گئی, تو اس دن نشو کیا کرتی تھی؟ ہوا نہیں کبھی ایسا؟ I don't think so کبھی ایسا نہیں, بالکل. لیکن اگر کبھی ریلیکسیشن مل جاتی جی تو کیا کرنے کو جی چاہتا تھا؟ مجھے شاعری سے تھوڑا بہت لگاؤ تھا, بکس پڑھتی تھی, تو یا اپنے کپڑے وغیرہ ٹھیک کرتی تھی یا سوتی تھی. جی, سونے والی بات اچھی کی آپ نے. ایک فلم سٹار کی لائف شہرت کی لائف ہوتی ہے, عزت کی لائف بھی ہوتی ہے, لیکن پبلک لائف ہوتی ہے. اس میں اپنے لیے جی جو آپ خود کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے وقت نہیں ملتا, اور آپ ہر وقت لوگوں کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑتا ہے کہ اگر میں باہر نکلی ہوں تو مجھے کوئی دیکھ لے تو میں نشو ہوں. یہ قربانی ہوتی ہے کافی اپنی ذات کی. قربانی لگتی ہے اور بالکل قربانی ہوتی بھی ہے, لیکن جب کوئی نہ پہچانے پھر بڑا دکھ ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم لوگ اتنے عادی ہو جاتے ہیں پاپولیرٹی کے, اور لوگوں میں فیملیئر ہو جاتے ہیں, تو ہمیں خود بھی اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں پہچانے, ہمیں دیکھے. یہ ایک سلسلہ آپس میں ہو جاتا ہے, چلتا ہے جو بھی ہے. کبھی آپ نے اپنی فلم ہال میں دیکھی ہے پبلک کے ساتھ؟ ہمیشہ. برقع پہن کے لوگ سمجھتے ہیں؟ جی, تب برقع بھی پہن کے جاتے تھے, چادر اوڑھ کے, بلیک گلاسز لگا کے, جو نابینا افراد لگاتے ہیں, یا ویلڈنگ کے کام بڑی بڑی لگا. جی بالکل, تاکہ کوئی پہچانے نا. آپ نے فلم دیکھی, فلم ہٹ ہوئی, لوگوں نے تالیاں بجائیں کچھ, تو اس وقت جو ایک اس قسم کی چادر اوڑھے ہوئے خاتون بیٹھی ہے جو ایکچولی اسکرین پر موجود ہے, یہ اسی کی ساری کارروائی ہے, اس کو اندر سے کیا محسوس ہوتا تھا؟ بہت خوشی ہوتی تھی کہ یہی اچیومنٹ تھی کہ بس انسان دیکھتا ہے کہ جو میں نے کیا ہے اس میں وہ سکسیسفل ہے, اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. تو یہ پھر زندگی کا جو انسان سوچے اور وہ پالے, یہ خوش نصیبی. پھر آپ نے فلمیں چھوڑ دیں, اور اس طرح چھوڑیں کہ واپس نہیں گئیں. جی. کیوں؟ کمی محسوس ہوئی؟
جب گھریلو لائف اختیار کی تو پھر فلموں سے آٹومیٹکلی دور ہوتی چلی گئی، بچوں میں انوالو ہو گئی، اور میں نے سوچا کہ ہیروئن ہونے کا یا اس عہدے کا مزہ بہت کم ہے ایک ماں کیا بات ہونے میں. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر جب ماں بنی تو پھر یہ ساری چیزیں بھول چھوڑنی پڑی. بالکل. کبھی کبھی وہ کسک ہوتی ہے، کبھی کبھی دل کرتا ہے کس چیز کا؟ کہ میں واپس جاؤں یا میں اس مقام پہ چلی جاؤں، یا میں نے اتنا بزی لائف جو تھی اتنی وہ چھوڑ دی. یہ میں اپنے بچوں کو سناتی ہوں. فیض صاحب کا شعر ہے، میرے پسندیدہ شاعر ہیں وہ، کہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے. تو میں یہ کہوں گی کہ بچوں کو سیٹ کر دیا ہے، بچوں کی بیٹرمنٹ کے لیے سب سیکریفائز کیا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ بچوں کی جو لائف سنور گئی ہے تو وہی میرا حاصل ہے. یہ بات تو ہے. یہ بتائیے تو پھر آج کل دن کیسے گزرتے ہیں؟ آج کل ڈریس ڈیزائن کرتی ہوں. اچھا. اپنی بوتیک چھوٹی سی ہے. اچھا. تو یہ ڈریس جو میں نے پہنا ہوا ہے میں نے کلر اسکیم خود ڈیزائن کیا ہے، یہ دوپٹے وغیرہ پہ. اچھا اچھا. تو اس میں میرا ٹائم گزر جاتا ہے. اور ظاہر ہے آپ کی میرے خیال ایک پوتی بھی ہے ماشاءاللہ. پوتا ہے پوتی؟ جی نواسا ہے صاحبہ. بہت کم ماں باپ کو یہ مقام میں سمجھتی ہوں حاصل ہوتا ہے جو آپ کو ہوا ہے، کہ آپ کی بیٹی آپ ہی کے قدموں پہ چلی اور اتنا نام کمایا. اس کی محنت میں یا اس کی شہرت میں، اس کے نام میں آپ کا کتنا ہاتھ تھا؟ کتنا ٹرین کیا اس نے آپ نے اس کو؟ بطور فلم سٹار جی. وہ تو ایجوکیشن ابھی حاصل کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ جی میں نے فلموں میں آنا ہے. میں نے وہ تو سٹوری اکثر لوگ جانتے بھی ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھے تھریٹ دیا کہ میں سوسائڈ کر لوں گی، اور اگر آپ نے مجھے نہیں کہا تو یہ اتنی دھمکی دینے کے بعد میں نے کافی اس سے پھر سمجھایا. لیکن بہرحال میں نے سوچا کہ فلم میں آنا یا آرٹسٹ بننا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. تو میں اس وجہ سے اسے آنے نہیں دینا چاہ رہی تھی کہ شی واز ٹو ینگ فار دس. اس بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں کسی سے کمٹمنٹ ہے تو وہ بچپنے میں کہہ دے کہ جی جائے، میں نے نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، موڈی لڑکی ہے. تو اس چیز کو جب پھر میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو پھر میں نے پوری ذمہ داری خود سنبھالی. پھر میں نے ان سے کہا کہ بیٹے جیسے میں نے کہنا ہے ویسے آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد اس نے جتنا بھی اس کا دل چاہا اس نے کام کیا. اس نے کہا اب میں نے شادی کرنی ہے. میں نے کہا کہ تھوڑا کام چاہو تو اور کر لو. کہتی نہیں بس میں نے شادی کرنی ہے، مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا بیٹے آپ نے کہا میں نے کام کرنا ہے، وہ میں نے مان لیا. اب آپ نے شادی کرنی ہے، اب شادی کر لیں. شی از ویری ہیپی. دونوں بہت خوش ہیں اپنے گھر میں. آئیڈیل زندگی ہے، اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو بچیوں کو ایسی زندگی عطا فرمائے. یہ بتائیں نشو کہ اگر کوئی پھر فلموں کی نہیں، فلموں کی بات نہیں کرتے ہیں، اگر پھر کوئی موقع ملے آپ کو ایکٹنگ کا، جی ٹیلی ویژن پہ، جی اسٹیج پہ اپنے جوہر دکھانے کا اپنے مطابق، بالکل کوئی ہے شوق ابھی؟ بالکل شوق ہے، لیکن میں ایسا رول نہیں کرنا چاہتی کہ چونکہ میں اپنے شوق کے لیے کروں گی. پرفارمنس کا شوق کہ اندر جو آرٹسٹ ہے وہ زندہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں پرفارمنس کروں، لیکن کوئی خانہ پوری والا رول نہ ہو. کیونکہ میں نے فلموں میں مجھے آفرز آئیں، میں نے کہا نہیں، جو امیج ہے اللہ نے دیا ہے بس اس کو قائم رکھوں. تو ٹیلی ویژن پہ یہ ہے کہ ایسا رول ہو جو اس کیریکٹر کے گرد ساری سٹوری اور بیس کرتی ہو، بیسک رول ہو. تو پھر انشاءاللہ ضرور کروں گی، کیونکہ ٹیلی ویژن تو اپنے طور پہ ہی کمال چیز ہے. یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے. تو اس کا مطلب ابھی تھوڑی سی جراثیم زندہ ہیں. جی ہاں، وائی ناٹ. ڈیزائننگ کرتی ہیں آپ نے کہا کپڑوں کی، آپ کی اپنی بوتیک ہے اور وہ کرتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور شوق ہیں یا کوئی ایسی بات ہے دل میں کسک ہے جو رہ گئی ہے، جو پوری کرنی ہے، جو کام کرنا ہے ابھی؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں مکمل طور پر سیٹسفائیڈ ہوں، اور میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے بھرپور زندگی دی. میں نے اسٹرگل کی. اگر اللہ میاں نے مجھے چانس دیا
تو میں نے اسے اپنی تمام تر محنت اس پہ صرف کر دی ہے کہ زندگی میں جو اپرچونٹی ہے، اچھا چانس ہے، وہ کم ملتا ہے. اگر اللہ میں آپ کو دیتا ہے تو آپ اس کو اتنا زیادہ محنت سے اور اتنے اس کی تکمیل کریں کہ خدا خوش ہو. اور یہ میں کہتی ہوں اللہ کی یہ شکرانے کا ایک انداز ہے.